حرکت میں برکت ہے، مشقت کیجیے، محنت، تگ و دو، کام کرنا عبادت ہے، کمانا عبادت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو بھی فالو کرنا ہے، کمائی حلال ہو، اور اس کے درمیان جو نماز کا وقفہ وقت آئے تو نماز ادا کریں۔ کاروبار کام کاج کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی، یہ فرض ہے۔ جس طرح کمانا ضروری ہے اس طرح نماز ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت نالائق ہیں وہ لوگ جو کام نہیں کرتے، بیکار ہیں وہ لوگ۔ اللہ رسول کو محنتی مسلمان پسند ہے، مشقت کرنے والا، محنت کرنے والا مسلمان اللہ رسول کو پسند ہے۔ جو محنتی نہیں ہے، کام نہیں کرتا، بالکل اللہ رسول کو لائق نہیں، بلکہ معاشرہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں نکٹو، بیکار، آوارہ، فضول آدمی۔ اس دوران اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اسے ایمان، پکا ایمان والا یا ایماندار یا صحیح مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، انکمپلیٹ مسلمان ہے جو نماز کی پابندی۔ یہاں میرے پاس جو پورے ہفتے میں حدیثیں پڑھی ہیں، ایک دو آپ اس میں سے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ روزی حاصل کریں گے یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ مال کمائیں گے مگر کمائی یہ حلال طریقے سے آئی ہے یا حرام سے آئی ہے یہ پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ بھی بات غلط ہے کہ آپ مشقت مزدوری محنت کریں مگر اس چیز کی آپ پرواہ نہ کریں کہ وہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا یہ جو کمائی میری ہے یہ حلال ہے۔ تو اپنے عالم سے پوچھئے، بلکہ خود ان چیزوں کو آپ سٹڈی کیجئے، عالم سے بھی رہنمائی لیجئے۔ اتنا علم جاننا فرض ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر پاکی پلیتی بچہ بچی بالغ ہو رہے ہیں تو اس پاکی پلیتی کا جاننا اس بچے پر فرض ہے کہ ماں باپ بالغ ہونے سے پہلے اس کو وضو غسل پاکی پلیتی کا بتا دیں کون سی چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے کون سی پاک۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہو رہا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کون کون سی چیزیں ناپاک کرتی ہیں کون سی پاک۔ اسی طرح کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اسے پڑھنا چاہیے اپنے دین سے یا عالم سے رہنمائی لینی چاہیے کہ میں یہ کاروبار میں کون کون سی چیزیں یا پہلو ہوں گے جو حرام میں شامل ہو جائیں گے تاکہ اوائڈ کروں۔ تو یہ حدیث جو فرمایا کہ قیامت کے قرب اس دور میں ایک زمانہ آئے گا لوگ مال حاصل کریں گے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ اس دور میں ہم ہیں۔ 99% سرکاری ادارے رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے، حالانکہ وہ کام کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ بتاؤ وہ حرام نہیں ہو گیا؟ 99% مسلمان بزنس جو بھی چھوٹا موٹا کرتا ہے، دودھ کا ہے، سبزی کا ہے، پھل کا ہے، کسی بھی چیز کا ہے، اس میں بے ایمانی کرتے 99%۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ دنیا بھر کے جو چیکنگ کرنے والے ہیں ادارے انہوں نے چیک کیا کہ پاکستان میں جہاں 99% مسلمان ہیں وہاں ایمانداری میں معاملات میں سب سے آخری نمبر پر ہیں مسلمان ملک، مسلمان لوگ، اور بے ایمانی میں سب سے اینڈ میں، سب سے آخری گندے لوگ بے ایمانی میں۔ آپ کوئی بھی دکان کر رہے ہیں، کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، پھل کر رہے ہیں، سب بھائی ایمانداری کو اس کو حلال کریں۔ آپ اس کے اندر جب جھوٹ بول دیں گے خراب ہو گیا کام، آپ اس کے اندر جب ملاوٹ کر دیں گے خراب ہو گیا، حرام ہو گیا، اس کے ناپنے تولنے میں کمی کر دیں گے حرام ہو گیا، دکھائیں گے کچھ دیں گے کچھ حرام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیر کے پاس، اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو جیسے وہ گندم کا ڈھیر لگا ہے آپ نے ایسے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر ذرا گیلی گیلی گندم تھی، اوپر سے خشک۔ فرمایا یہ جائز نہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، اوپر سے کچھ دکھاتے ہیں اچھا اچھا اور اندر سے سب۔ آپ کیوں نہیں کرتے کہ وہ بیکار چیز کو یا ناقص چیز کو علیحدہ سے ریٹ بنا لیں، اس کو علیحدہ کر دیں ڈیری، بھائی اس کا ریٹ یہ ہے، یہ اچھی والی کا یہ ہے، تاکہ آپ پھر وہ مکس کر دیں گے، اچھی اور بری وہاں سے خریدیں گے، اچھی اور بری خرید کے اس کو مکس کر کے پھر دیں گے۔ یہ کہاں کی ایمانداری رہی؟ تو اس دور میں گزر رہے ہیں جہاں یہ
ہم فرق کرنا چھوڑ چکے ہیں کہ یہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کو سب کام کرنے والوں کو پتہ ہو کہ اس کے اندر کون سے پہلو حرام کے ہیں، کون سے حلال کے ہیں۔ یہاں اس ہفتے میں ایک حدیث یہ بھی آپ نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی سامان آیا شام کے ملک سے جو تقسیم کرنا تھا، ادھر نماز کا وقت آ گیا اور اونٹ لدے ہوئے سامان وہاں بٹھا دیے آپ نے کہ پہلے اذان ہو گئی، اب اس کو نماز کو پورا کریں پھر یہ سامان بانٹیں دیں گے۔ اب جو مسلمان تھے جب جماعت کھڑی ہونے کی تو یہ ٹوٹل یہاں جیسے لکھا ہے ٹوٹل 14 آدمی تھے جماعت میں، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، باقی سارے وہ سامان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ ایسی پہلے لے لئیے نماز دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، نہ صرف آپ کو بلکہ اللہ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آیت اتار دی جس میں آپ نے کل سنا تھا، اللہ رب العزت نے بھی آیت اتار کر فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیں، جیسے یہ آیت ہے کہ اللہ کے کاموں سے غافل ہو جائیں اور خرید و فروخت میں یا مال میں لگ جائیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی کنڈم کیا۔ یہ لفظ ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن کے لفظ ہیں نا، اللہ نے بھی آئے ایسی تجارت جو اللہ سے غافل کر دے یا مال کی محبت جو اللہ سے غافل کر دے، یہ بھی اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے۔ یعنی آپ کام میں اتنے مست ہو جائیں کہ آپ پرواہ نہ کریں کہ نماز پڑھنی ہے، کام پھر نماز بیچ میں آپ اس کو خاطر میں نہ لائیں، تو اس حد تک لالچ میں جا کر بھی کمائی میں برکت نہیں رہتی، مسلمانی پوری نہیں ہوتی۔ کام کریں، مشقت کریں، محنت کریں، کام کرنا عبادت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی آواز آئے تو فوراً لپک کر جائیں، نہ ایکسٹرا ٹائم ضائع کریں، فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں، سنت پڑھ لیں، کام پہ چلے جائیں۔ کام بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اور کام بھی ایمانداری سے، حلال حرام سے بچنا ہے، اور اللہ کا حکم بھی، نماز بھی ایمانداری سے۔ یہ دو چیزیں ہی آج کی بات آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ آمین۔